بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سیبی قاسمی۔ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 24 جنوری ہفتے کے دن کا یہ دوسرا ویلاگ۔ پہلے اہم خبریں، پھر ان کی تفصیل و تجویز۔ اب اس میں کچھ بہت اہم خبریں بھی ہیں، ذرا دھیان سے آپ نے سننی ہے۔ ایک تو جو سہیل آفریدی نے تھرتھلی مچائی ہے پورے پاکستان میں، عوام کے نعرے، خان ہمارا رہا کرو، ڈی چوک بنانے کے مطالبات، یہ ویڈیوز آپ کو میرے ساتھ چلتی نظر آئیں گی۔ ظلم اور فسطائیت کے خلاف دو نہ جھکنے والے دیوانوں کو 10 سال قید۔ افضل مجوکا پاکستان کا بدکردار جج، حاملہ وکیل ایمان مزاری پر تشدد، کھانا بند اور اب 10 سال سزا بھی۔ تفصیل بتائیں گے۔ اور لبیک پارٹی کے انس رضوی کا ڈیرہ اسماعیل خان سے گرفتاری کی خبر۔ اور اسرائیل نے پاکستانی فوجیوں کو لینے سے انکار کیا، بلکہ فوج پر دہشت گردی میں ملوث ہونے کے الزام لگا دیے۔ محسن نقوی امریکی سفارت سے بڑی اہم ملاقاتیں کر رہا ہے، لیکن جو نئی پالیسی ٹرمپ کی آگے، ٹرمپ روڈ ڈاکٹرائن، نئی دفاعی حکمت عملی، حقیقی معنوں میں فیلڈ مارشل اس میں سے آؤٹ ہیں۔ پوری تفصیل آپ کو بتاؤں گا۔ اور چینی صدر نے آرمی چیف کے خلاف بغاوت، دفاعی منصوبوں میں بڑے لیول پر کرپشن، اور پاکستان کا نام بھی آ رہا ہے۔ پاکستان صومالیہ کے سفارتی ویزوں پر محمد بن سلمان نے اصل معاہدہ کروایا آج۔ اور خطے میں نئی چودراہٹ کا ورلڈ آرڈر۔ یورپ مشرق وسطیٰ کی پروازیں رک رہی ہیں۔ امریکی بحری بیڑا ایران کے قریب ہے، لیکن برطانیہ قطر کے جہاز بھی پہنچ رہے ہیں۔ اور ٹرمپ کا داماد جیرڈ کشنر بھی اس وقت سینٹا کام اسرائیل پہنچ چکا ہے۔ بہت کچھ ہو رہا ہے، یہ ساری تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو تحریک انصاف کی اسٹریٹ موومنٹ کا ذکر کرنا ہے، انتہائی اہم معاملہ، کیونکہ خان کی رہائی کی یہ مہم اس وقت اپنے عروج پر نظر آ رہی ہے۔ مردان سے جو نکلنے میں اتنا وقت لگا، اور اس میں سب سے بڑی وجہ اب پاکستانی مردان کی عوام، پاکستان کی عوام فلسطین پر قائد اعظم کے نظریات پر سودا کرنے والوں کو اب نہیں چھوڑیں گے۔ یہ غزہ قاتل بورڈ میں جو شمولیت ہوئی ہے، ایسے عوام مسترد کر رہی ہے، بڑی تعداد میں نکل رہی ہیں۔ اور یہ معاملہ اب ادارے میں بھی بڑا خطرناک نظر آ رہا ہے، اور اس میں مثال دی جا رہی ہے مصر کے انور سادات کی۔ اس نے سب سے پہلے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے، پھر اپنی ہی فوج کے ایک سپاہی کے ہاتھوں اس کا کیا انجام ہوا۔ تو ادارے کے اندر دباؤ بھی بہت شدید ہے، جان کے خطرات بھی بہت ہیں، اور اس وقت حفاظت بھی بہت ہائی لیول کی ہو رہی ہے۔ اور پھر اسٹریٹ موومنٹ کا جو دباؤ ہے حکومت پر، وہ اس لیول کا ہے کہ یہ ایک بے یقینی کی صورتحال میں ہے۔ انہیں اندازہ نہیں ہے کہ اب کیا ہو سکتا ہے، کس لیول پر ہو سکتا ہے، اور کب ہو سکتا ہے۔ یہ ان کے پاس ان سوالوں کے جواب نہیں ہیں۔ اور دیکھیں جو غزہ کا معاملہ ہے، یہ بہت بڑی کھچڑی پکانے جا رہا ہے، اسے آپ لائٹ نہ لیں۔ یہ پاکستان میں بڑے خطرناک لمحات شروع ہو چکے ہیں۔ ابھی تو اسرائیل بھی اس پر تیار نہیں ہو رہا۔ اسرائیل نے پاکستان پر اعتماد کرنے سے، اعتبار کرنے سے، ان کے وزیر توانائی نیر برکت نے پاکستان کو کہا کہ یہ دہشت گردی کی سپورٹ کرنے والا ملک ہے، یہاں کی فوج تو دہشت گردوں کی حمایت کرتی ہے، اور ان کی عوام اور ان کے ادارے کے اندر کے لوگ جو ہیں وہ فلسطینی مزاحمتی گروپوں سے ہمدردی رکھتے ہیں۔ ڈالروں کی وجہ سے اگر یہاں آ بھی گئے تو ہم ان پر اعتبار نہیں کر سکتے۔ ترکی کا بھی یہی حال ہے، یہاں پاکستان کی طرف سے گارنٹیاں دی جا رہی ہیں، ایک دفعہ ہمیں آنے دیں، کچھ ڈالر ہی دے دیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عوام کا جو اس وقت معاملات ہے، وہ آپ دیکھیں کہ دباؤ ان کے اوپر اس وقت بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کے اثرات آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ میری بات یاد رکھیں، یہ محمود اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کا جو نوٹیفیکیشن ہے، یہ بھی اسی پریشر کو کم کرنے کے لیے تھا، کیونکہ اب ان کے لیے جو مسئلہ بننے جا رہا ہے، یہ چند ہفتوں کا کھیل کیوں کہا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے رہنما انہیں کہہ رہے ہیں، یہ میں یا آپ نہیں کہہ رہے، کہ یہ خدا نخواستہ پاکستان توڑنے کی پہلی آئینی سیڑھی رکھی جا رہی ہے مارچ کے بعد۔ یہ جو نئے صوبوں کا نیا معاملہ، جس پہ فوجی اسٹیبلشمنٹ، فیلڈ مارشل ایمان کی حد تک یقین رکھتے ہیں کہ نئے صوبے نہ بنائے تو پاکستان نہیں چل سکے گا، نون لیگ کی قیادت اور پیپلز پارٹی کی قیادت دونوں خود انہیں کہہ رہے ہیں، اور خود اس کی معاملے کی سب سے بڑی رکاوٹ بنے ہیں کہ نیا صوبہ جو یہ کہہ رہے ہیں ہم انتظامی سطح پہ بنائیں گے، اس کا مطلب کیا ہے؟ نیا وزیر اعلیٰ، نئی بیوروکریسی، نیا آر پی او، نئے سسٹم، سب کچھ نئی قیادت۔ تو لاہور، تخت لاہور یا نوڈیرو کی تو سیاست گئی۔ اب یہ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ انتظامی بنیادوں پہ ہی بالکل نہ بنائیں، کیونکہ اس کا انجام کیا ہوگا وہ یہ جانتے ہیں۔ فیلڈ مارشل کو یہ کیا پیغام دے رہے ہیں کہ سوویت یونین کے گورباچوف نے ایسے ہی نئے صوبے بنانے، اصلاحات کی کوشش کی، اور سوویت یونین کے 16 ٹکڑے ہوئے۔ تو یہاں تو لسانیت، صوبائیت، مذہب، مسلک، سندھ و دیش، جاگ پنجابی، جاگ پختونستان کے نئے راستے آپ ہموار کرنے جا رہے ہیں۔ بلاول ڈیوس گیا بھی اسی لیے، لیکن عید کے بعد یہ 28ویں ترمیم میں نئے صوبوں کا اعلان کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو پھر حقیقی معنوں میں انہی جماعتوں کی طرف سے بھی دمادم مست کلندر نظر آئے گا۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں۔ 4 فوجی حکمران گزرے، ایوب خان، مشرف، ضیاء الحق، اور نام ہی بھول گیا، یہ خان۔ اب انہوں نے 1 یونٹ سسٹم پہلے لگایا ایوب خان نے، اصلاحات اور اقتدار کو طول دینے کا معاملہ۔ اب یہ معاملہ پھر احتجاج کی طرف گیا، اور تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوئیں۔ ضیاء خان آیا، اس نے 1 یونٹ ختم کر کے عام انتخابات کی طرف جانے کا اعلان کیا، لیکن اکثریتی مینڈیٹ نہیں اس نے مانا۔ اصلاحات کے نام پہ واردات وہ ناکام ہوئی، مشرقی پاکستان الگ ہو گیا۔ ضیاء الحق بھی آیا، اس نے بھی یہی اسلامی نظام و اصلاحات کا نعرہ لگایا، اپنا سیاسی نظام اس نے
لگانے کی کوشش کی، اور جہنم واصل ہونے سے ایک دن پہلے تک 10 سال کا یہ منصوبہ نئی اصلاحات کے ساتھ لے کر آ رہا تھا تاکہ اقتدار طویل ہو، مارا گیا۔ مشرف نیا لوکل گورنمنٹ سسٹم، وہ ناظم والا، آئینی ترامیم، پی سی او کے جج، لیکن وہ ساری اصلاحات الٹی پڑی۔ تو اصلاحات جب تک عوامی اختیار نہ ہو، عوامی رضامندی نہ ہو، چاہے وہ غزہ کا معاملہ ہو یا پاکستان میں، یہ نہیں چل سکتی۔ اور یہ چیز انہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ سمجھانے کی کوشش ضرور کر رہی ہیں۔ بلا شبہ اس وقت یہ اپنے زوال کی طرف، آپ کو پتہ ہے پہلا قدم رکھنے جائیں تو کوئی نہیں روک سکتا۔ بے شک یہ سارے اس وقت کرپٹ ہیں، بدعنوان میں ہیں، حکومت میں ہیں، آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ ابھی ریٹائرڈ جنرل طارق خان نے اسحاق ڈار کے بیٹے کا بتایا کہ یہ کس طرح فیلڈ مارشل کے اس کرپٹو والے پروجیکٹ میں شامل ہوا۔ علی ڈار وہاں کرپٹو کرنسی میں دبئی میں بہت بڑی لوٹ مار کر کے چونا لگا کے پاکستان آیا۔ پھر وفاقی حکومت نے جو کرپٹو کا ایڈوائزر لگایا وہ بھی 4 مہینے جیل کاٹ کے سزا یافتہ مجرم، منی لانڈر کا سب سے بڑا ایکسپرٹ۔ تو لوگ ان کے ساتھ وہی ہیں جو اقتدار میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، جس طرح پاکستان کا میڈیا ان کے ساتھ، یہ سارے کے سارے صحافی ان کے ساتھ۔ مثلا انصار عباسی نے آج کہا جی کہ فیلڈ مارشل کی طرف اشارہ کرنے کی خبر کی تو لوگ میرے پیچھے پڑ گئے۔ بھائی عبداللہ بن نبی صبا سے پوچھیں یا منا فاروق سے یا ایم ایف سے پوچھیں کہ غزہ میں فوج بھیجنے پر ان لوگوں نے کتنی بات کی، کتنی خبریں سنائیں، کتنی تفصیل آپ کو دی، معیشت کی تباہی اور بربادی کا انہوں نے کبھی آپ کو بتایا، حکومتی ناکامیوں کا، عرب امارات کو $1 ارب کے فوجی فاؤنڈیشن شیئر سے لے کے SIFC ناکامی تک، یہ پاکستان میں مہنگائی، بے روزگاری، کسانوں کی، تاجروں کی، انہوں نے کبھی آپ کو یہ خبر دی؟ یہ منصور علی خان سمیت سہیل اڑائی سارے لوگ اس میں ہیں، یہ وہاں جا کے خفیہ لے کے بیانیے آپ کو دھمکیاں دینے پہنچ جاتے ہیں۔ کبھی یہ سفارتی پاسپورٹ میں نے چیف کی بیٹیوں کو بتایا، انہوں نے تینوں دریاؤں پہ قبضے کا آپ نے سنا ان پہ، یہ جو وادی تیرہ میں ظلم و ستم ہو رہا ہے، کبھی آپ نے ان کے بارے میں سنا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیوں ہو رہا ہے؟ ایمان مزاری پر جو ظلم و ستم ہوا اس کی انہوں نے بات کی، وہ میں آگے چل کے بات کرتا ہوں۔ یا یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے آج ڈنڈا دیا، سرپرائز دیا، یہ انہوں نے بتایا، میں بتاتا ہوں۔ نیشنل ڈیفنس اسٹریٹجی حکمت عملی ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے اقتدار کے دوسرے مرحلے میں، یہ دوسرا اقتدار ہے اس کا، حقیقی معنوں میں نے ڈنڈا دے دیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، ٹرمپ نے گرین لینڈ اور لاطینی امریکہ کے بعد اس نے کہا دفاعی حکمت عملی 2026، آج یہ پڑھی ہے، گوگل پہ چیک کر لیں آپ جا کے، اس نے کہا کہ یہ، اور یہ دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کیونکہ امریکی ڈالر ایک طرف نکل رہے ہیں، سونا خریدنے کی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ برطانیہ، یورپ کے بینکس جو ہیں وہ ساری دنیا کے فائنینشیل ادارے دعویٰ کریں کہ یہ سال یا تو ٹرمپ کا آخر ہے یا ڈالر کا، اور ڈالر کے ڈوبنے کے زیادہ چانس نظر آ رہے ہیں۔ اب ٹرمپ نے بظاہر سب کچھ حاصل کر لیا، اب امریکی پالیسی ایران میں حکومت گرانے کی تھی، وہ بیک فائر کر گئی، اور ٹرمپ کی اپنی حکومت کو اسے شدید خطرہ پڑا، مواخذہ، اپنی ریاستوں میں احتجاج جو آہستہ آہستہ پھیلتا جا رہا ہے۔ ٹرمپ نے امن پیس بورڈ یہ جو بنا کے ڈالر اکٹھے کرنے کی کوشش تھی، لیکن یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ایک لائن میں امریکہ نے آج پالیسی جاری کر دی کہ عالمی دنیا میں ہم تھانے دار کا رول ختم کر رہے ہیں، مڈل ایسٹ پر، پاکستان پر، ہندوستان پر۔ اب کیا ہوگا ذرا غور سے سنیں۔ یہ جو تازہ ترین پالیسی پینٹاگون نے آج ریلیز کی ہے، پچھلے 1 مہینے پہلے انہوں نے امریکہ کی پالیسی یہ تھی کہ بلاک سیاست میں تمام عالمی معاملات میں مداخلت کرنی ہے، آج وہ مداخلت ترک کر دی، کیونکہ سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ وینزویلا کے تیل پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ اب امریکہ کو لگتا ہے کہ خلیج کے جو ممالک ہیں ان سے تیل کی محتاجی ختم ہوگی ہے، جیسے 90 کی دہائی سے چل رہا تھا۔ اور پھر اپنے دفاع میں انہوں نے جو گولڈن ڈوم ڈیفنس سسٹم، جو خلا سے دشمن کے حملوں کو ناکام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ تنصیب کر دیا ہے، اور اب امریکہ کو روس، چین اور شمالی کوریا کے میزائل حملوں سے کوئی خطرہ نہیں۔ یہ ان کا جو میزائل وسیع رینج کا دفاعی نظام ہے، یہ انہوں نے گرین لینڈ میں بھی لگا لیا ہے۔ اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب شمالی امریکہ یا یورپ کے درمیان جو فضائی یا بحری راستے تھے، ان کا آپ کو پتہ ہے ایک بڑا راستہ جو تھا گرین لینڈ سے، سب سے مختصر راستہ، اسے انہوں نے محفوظ کر لیا، انہیں دفاعی خطرہ ختم ہو گیا۔ اب یہ اس تمام چیزوں سے ٹرمپ پیچھے ہٹتے ہوئے تاریخی یو ٹرن لے لیا، اس نے 80 سال کی تاریخ میں پہلی دفعہ اتنا بڑا یو ٹرن کہ عالمی تھانے دار ہونے کا کردار ختم۔ اب پاکستان کے لیے کیا پالیسی ہے؟ دیکھیں ذرا غور سے سنیں۔ دیکھیں پاکستان کی صورت سوویت یونین کی لڑائی میں تھی، افغانستان کی جنگ میں تھی، دہشت گردی کی جنگ میں تھی۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ یہ روایت ہی ختم کر رہا ہے کہ نہ تو بلاک والے ممالک کی اہمیت، جس میں نہ کشمیر، نہ افغانستان، نہ علاقائی تنازعات، اس میں کوئی دلچسپی نہیں، نہ فوج بھیجنی ہے، نہ ان سے ملٹری اڈے مانگنے ہیں۔ یہاں جو لاجسٹک سپورٹ یا انٹیلیجنس تعاون ہوگا وہ خود جدید ڈرون اور مانیٹرنگ سسٹم سے کر لیں گے، مطلب ڈیجیٹل اور ریموٹ نگرانی۔ دوسرے معنوں میں پاکستان کو جو فوجی امداد یا کولیشن سپورٹ فنڈ تھا، یا وہ فوجی گرانٹس ملتی تھی، یا ان کاموں کے پیسے ملتے تھے، ڈالر ملتے تھے، وہ اب نہیں ملیں گے۔ امریکہ براہ راست مداخلت کی بجائے پراکسیز بنا سکتا ہے، لیکن اب ان کے نزدیک نہیں آئے گا۔ اس کا نقصان سب سے بڑا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو کیا ہے کہ یہاں ملک میں چونکہ سیاسی استحکام نہیں ہے، معیشت ٹھیک نہیں ہے، اور ٹرمپ کے نزدیک ان کی اہمیت ویسے ہی ختم ہوگی، کیونکہ امریکہ جانتا ہے کہ یہ اس کی حمایت پہ چل رہے ہیں، اور یہ عوامی حمایت کے بغیر چل رہے ہیں۔
یہاں کسی بھی وقت ایرانی انقلاب والا معاملہ صورتحال پیدا ہوگی تو امریکہ کے مفادات نقصان میں ہیں، وہ یہاں اڈے چاہتے ہی نہیں۔ پھر روایتی ہتھیار اور مفت ڈالر وہ حمایت جو انہیں ملتی تھی وہ ختم ہوگی۔ اب اسرائیل عرب اتحاد یا ایران کے خلاف جو اسٹریٹجی ہے وہ بھی صرف ایک سائیڈ شو کے طور پر رہے گی، امریکہ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ دیکھیں یہ صرف معاملہ پاکستان کی حد تک نہیں ہے، باقی ممالک کو بھی ٹرمپ نے ایسی جھنڈی کرائی ہے، وہ تمام ممالک جو انحصار امریکہ پہ کرتے ہیں۔ پاکستان کا تو سارا نظام ہی ڈونلڈ ٹرمپ کے سر پہ چل رہا ہے نا، تو اس لیے انہیں سب سے بڑا نقصان ہے۔ ورنہ امریکہ نے بھارت کے ساتھ بھی جو انڈیا فرسٹ والی پالیسی ختم کی ہے، ٹرانزیکشنل تعلقات جو ہیں وہ رکھنے تک محدود کر لیے کہ اب تجارت کے علاوہ کوئی خاص کام نہیں ہوگا، اور انڈیا کو اس کے تجارت کے علاوہ نقصان بھی نہیں۔ انہوں نے یورپ کی منڈیاں ڈھونڈ لی ہیں، مڈل ایسٹ کے ممالک بھی آپ کو پتہ ہے امریکہ کی اس پالیسی سے جو افیکٹ ہوں گے، کیونکہ وہاں بھی امریکہ کو فوجی اڈوں کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا ان کی فوج جہاں جہاں موجود تھی 1992 کے بعد عراق میں، 34 سال کے بعد انہوں نے عراق مکمل انخلا کر دیا ہے۔ شام میں امریکہ کی فوج نہیں رہی، یہاں سے وہ جا چکے ہیں، قطر کے الحدید ایئر بیس پر وہ جا چکے ہیں، بحری بیڑوں انہوں نے کچھ رکھے ہوئے ہیں۔ اور ایران کے معاملے پر تو ٹرمپ صاف صاف کہہ رہا ہے کہ یہ ابراہم اکارڈ والے ممالک اسرائیل اور عرب ممالک جانے اور یہ جانے۔ یہ جو دفاعی ڈیلز ہوئی ہیں اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ پاکستان کی سعودی عرب سے دفاعی ڈیل کیوں ہوئی، اور پھر عرب امارات نے ہندوستان کے ساتھ دفاعی ڈیل کیوں کی، کیونکہ امریکہ اپنا کردار ختم کر رہا ہے یہاں سے۔ اور یہی کام یورپ کے معاملے پر بھی ہوا ہے، اس میں بھی ٹرمپ نے خود کو الگ کر لیا، نیٹو کے ساتھ بھی، یورپ کے ساتھ جنگوں سے بھی، اور ساتھ ساتھ یورپ کو کہہ دیا اپنے دفاع کی ذمہ داری خود لیں۔ یوکرین کے بارے میں جو حکمت عملی ہے اس میں اب کوئی فنڈنگ نہیں ہوگی، امریکہ اس جنگ میں کوئی پیسے نہیں دے گا، اپنی فوج نہیں بھیجے گا۔ یہ یورپ اور نیٹو کو صاف صاف کہا گیا کہ اب وہ جو یورپ امریکہ کا چھوٹا بھائی تھا وہ بھائی نہیں، اب ایک بوجھ ہے۔ اور یورپ نے بھی دیکھے فل فور امریکہ اور اسرائیل سے علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ وہ اسرائیل کے لیے جو اسلحہ لے جانے والے جہاز ہیں انہیں اپنی ایئر سپیس نہیں دیں گے، تجارتی پابندیاں لگائیں گے، تجارت پہ ٹیرف بڑھائیں گے۔ یہ بیلجیم کے ان سب کے اعلان آ رہے ہیں۔ پھر جو گرین لینڈ میں تعینات ڈنمارک کی فوج ہے انہیں لائیو ایمونیشن بھیج کے جنگ کے لیے تیاری کا حکم دے دیا ہے۔ اب اس ساری صورتحال میں امریکہ نے جو اپنے آپ کو سائڈ پہ کیا ہے، تو جو نیا ورلڈ آرڈر 2026 ہے وہ اب نئی صورت میں سامنے آئے گا، جو نئے اتحاد بنیں گے، جو نئی بلاک سیاست ہوگی وہ انتہائی انٹرسٹنگ ہوگی۔ اور یہ واقعی پاکستان کے لیے نازک موڑ ہے، کیونکہ یہاں ان کا پاکستانی فوجی کی عادت کا سب سے بڑا نقصان ہے کہ امریکہ کی سرپرستی تھی، پینٹاگون سے، CIA سے فون کالز آتی تھی، مالی پیکج آتے تھے، ماضی میں بھی سیاسی استحکام کے نام پہ ملتے رہے، وہ بند ہو جائے گا۔ تو جب امریکہ سے ڈالر بند ہوں تو آپ کو پتا ہے پھر ٹرمپ کا جو کام کرنے والے ممالک ہیں وہ صرف وہی کریں گے جو جن کی اپنی معیشت مضبوط ہوگی، جہاں عوامی قیادت ہوگی یا سیاسی استحکام ہوگا۔ کیونکہ ساری علاقائی اہمیت آپ کی دیکھیں امریکہ کی، تو وہ مشرق وسطیٰ کے نکلنے کے بعد وہاں چین اور سعودی عرب کا نظر آئے گا کردار، روس کا بھی کردار کسی حد تک ہوگا، اور یہاں محمد بن سلمان کا بڑا اہم کردار، یا شی جی پنگ۔ اب شی جی پنگ نے ظاہر اپنا سی پیک بھی پورا کروانا ہے، اور آج جو چین میں ہوا ہے وہ بھی ذرا آپ جانیں کہ وہاں بھی کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس، اپنی ہی فوج میں شی جی پنگ نے صفائی مہم شروع کر دی، اور اس میں پاکستانی قیادت اب معیشت کے نتائج نہ دے سکی تو چین یہاں بھی اپنا ہاتھ کھینچ لے گا۔ دیکھیں چین کی جو فوج ہے وہ پاکستان کے ساتھ دفاعی سودے اور کمیشن وہاں موجود ہے، کیونکہ 70% پاکستان کا اسلحہ جو چین سے آتا ہے۔ JF-17 تھنڈر ہو گئے، J-10 طیارے ہو گئے، ٹینک ہو گئے، بیری آبدوزیں ہوگی، عالمی سودوں میں ہمیشہ کک بیکس آپ کو پتہ ہے۔ اب چین کا آرمی چیف ان تمام سودوں کی نگرانی کر رہا تھا، وہ کرپشن میں پکڑا گیا۔ دفاعی سودے جو پاکستان کے ساتھ تھے ان پر بھی سوال اٹھنے شروع ہو گئے۔ پھر سی پیک ہے، عسکری تعمیراتی کمپنیاں جو بالواسطہ چین کی فوج کے ساتھ یہ سربراہ ظاہر ہے کام کر رہے تھے، پاکستان کو یہ اوپن چیک دینے کی بجائے اب $1 کا حساب مانگا جا رہا ہے۔ دفاعی سودوں میں جو سامان ہے اس میں ظاہر تاخیر بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ سارا معاملہ صرف چین کی حد تک نہیں ہے، ان تمام ممالک تک جو چین کے ساتھ دفاعی اور معاشی طور پر جڑے ہوئے ہیں یہ سارے نشانہ بنیں گے۔ ہوا کیا ہے تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، یہ نیو یارک ٹائمز کی تازہ ترین خبر جو ہے کہ شی جی پنگ نے جو چین کے صدر ہیں اس نے فوجی قیادت میں اپنے سب سے طاقتور اور سیکنڈ کمانڈ جرنیل پہ کریک ڈاؤن کیا۔ طاقتور جرنیل آرمی چیف جنرل زانگ یوشیا، 75 سالہ، یہ قریبی وفادار ساتھی شی جی پنگ کے، اور موضوع تنگ کی انقلابی جنگوں میں شی جی پنگ کے والد کے ساتھ اس کے والد نے مل کے بڑا کام بھی کیا۔ یہ دوسرا بڑا عہدہ ہے، اور یہاں ان کے خلاف کرپشن سمیت قانون کی خلاف ورزیاں ہیں۔ اور اب آپ دیکھیں کہ انتہائی قریبی اور وفادار ساتھی کو بھی شی جی پنگ نے نہیں چھوڑا کہ بغاوت کا خدشہ ہے۔ تو یہ صفائی مہم جو ہے فوج کے اندر شروع کی ہے۔ اب فوج میں شی جی پنگ آپ کو پتہ ہے بدعنوانی اور کرپشن کے معاملات کو کیوں اتنا اہم سمجھا جاتا ہے کہ اب جو جنرل زانگ یوشیا ہے یہ سینٹرل ملٹری کمانڈ کا وائس پریزیڈنٹ اور وائس کمیشن کا چیئرمین بھی ہے، اور تمام مسلح افواج کو کنٹرول کرتا ہے۔
اسے اور جوائنٹ چیف آف سٹاف کے جو دوسرے سربراہ جنرل لیو اس پر بھی ہاتھ ڈالا گیا. تو چین کی اب جو فوج میں سینٹرل کمیشن ہے اس میں صرف 2 لوگ رہ گئے, ایک شی جی پنگ اور ایک جنرل شونگ شینگ بن. اب 2022 میں جتنے بھی فوجی کمانڈرز اس کمیشن میں لگائے وہ سارے کے سارے ہٹا دیے گئے. تو یہ معاملہ اتنا بڑا ہے اس لحاظ سے کہ پاکستان کے سارے معاملات ان سے جڑے ہوئے ہیں, ایک طرف ٹرمپ کے ساتھ اور ایک طرف ان کے ساتھ. شی جی پنگ بھی نئی نسل کی تلاش میں ہے جو ان بدعنوان لوگوں کی طرح ہو. تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا رندہ پھرے گا, تو رندہ تو پھرنا ہے. دیکھیں دنیا میں جو ظلم ہے اس کا حساب تو ہونا ہے. آج جیسے بلوچ انسانی حقوق کے لیے لڑنے والا جوڑا ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا مظلوموں کی آواز بن کے مظلوموں کے ساتھ کیسز لڑتے تھے. ہادی علی چٹھا کی والدہ نے کہا ایمان مزاری سے حاملہ ہے. ایک نوجوان بچی جس طرح پولیس والوں نے پہلے تشدد کیا پھر کھانا پینا بند کیا, تو اس حالت میں تو خدا کی قسم انہیں یزید اور شمر الجوشن کے ساتھ ہی ملانا چاہیے. یہ پھر مکافات عمل کی بات کرتے ہیں, پھر مکافات عمل تو آئے گا. اسی لیے ان کے خلاف ہر خبر ہمیں اچھی لگتی ہے. عطا تعالیٰ کی ٹویٹس لوگوں نے سنبھالنی شروع کر دی, کیونکہ ایک طرف اللہ کا آپ کو پتہ ہے سسٹم بھی ہے, پھر عوام کا غیظ و غضب بھی ہے. جو بنگلہ دیش, نیپال, سری لنکا میں ہم نے دیکھا وہ انشاءاللہ ان کے ساتھ ایسے ہی ہوگا, یہ یاد رکھیے گا. تو باہر سے جو ان کو معاملات پیش ہو رہے ہیں وہ انشاءاللہ اندر پاکستان تک پہنچیں گے. اور یہ جو جج یہ افضل مجوکا 10 سال کی قید کی سزا سنا رہا ہے ایک ٹویٹ پہ. یاسمین راشد, عمر سرفراز چیمہ, محمود الرشید, یہ صنم جاوید, عمران خان کے گارڈ کو, کمل شوزب کو, حامد رضا کو, ان سب کو 10-10 سال سزائیں. اب حامد اس کو ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو بھی 10-10 سال, صرف اس وجہ سے کہ بلوچ یکجہتی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ریاست جبر اور اغوا کرتی ہے. افضل مجوکا کہتے ہیں یہ کیسے اغوا, اور وہ خود اپنے فیصلے میں نیتن یاہو کو جو ایران کو جس نے دہشت گرد قرارتا ہے, اس نے اسلامی ملک کو افضل مجوکا نے لکھ دیا فیصلے میں کہ دہشت گرد ملک ہے. ایمان مزاری نے سے کہا تم اپنی نوکری کے لیے کہہ رہے ہو جائے, تم یزید کے اس عمل میں ساتھی ہو. یہ انہوں نے نہیں کہا, یہ لائن میں کہہ رہا ہوں. لیکن یہ کس نسل کے لوگ ہیں, پتہ نہیں ان کے گھر میں اپنی مائیں بہنیں بیٹیاں موجود ہیں یا نہیں. اور میری تو خدا سے دعا ہے اور آپ سب سے بھی کہ اللہ کرے یہ ویڈیو کس طرح تک پہنچے, ان کو شرم دلائیں, غیرت دلائیں کہ آپ کے اپنے گھر میں اس طرح کوئی حاملہ بچی نہیں ہوگی, کوئی بہن نہیں ہوگی. جس طرح کا ظلم و ستم کبھی آپ نے پاکستان میں دنیا میں کہیں ایسا سنا ہے؟ نوکری 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 کا اتنا خوف ہے, کہہ دو بھی کام نہیں کرتے. اور ایسا ہی ظلم اس وقت وادی تیرا میں ہو رہا ہے. وہ ویڈیوز دیکھیں آپ, چھوٹے چھوٹے معصوم بچے برف میں کھڑے ہیں اس شدید سردی میں, ان کے پاؤں میں جوتیاں تک نہیں ہیں. یہ معصوم پھولوں جیسے بچے سردی میں اس طرح. تو ان ظالموں سے اللہ انشاءاللہ حساب لے گا. یہ جو نفرت عوام ان سے کرتی ہے, یہ جو نظر آ رہا ہے, وہ انشاءاللہ اس کا حال ہوگا ضرور. آخر میں زاہد گشکوری صاحب کی یہ خبر ہے جی, یہ جس میں انس رضوی کو ڈیرہ اسماعیل خان سے انہوں نے کہا جی لبیک کے لوکل امیر ہیں وہاں پہ قصوریہ صاحب, شفیق قصوریہ صاحب, ان کے گھر سے برآمد, بلکہ برآمد کیا اغوا برآمد کہہ لیں. سعد رضوی کہہ رہے ہیں ابھی تک پتہ نہیں چلا, لیکن غزہ میں اب ان کا کام ہو چکا ہے تو شاید اب ان کو منظر عام پہ لایا جائے. تو یہ بھی خبر تھی, میں نے کہا آپ کے سامنے رکھ دوں. اس کی مزید تفصیلات گشکوری صاحب نے ابھی نہیں دی, لیکن کل تک شاید بہت کچھ آ جائے. اور ظاہر ہے یہ سامنے لائیں گے بھی, جس طرح ابھی کمشنر چٹھا ہے, سارے آہستہ آہستہ آئیں گے سامنے آپ کے. اس طرح کو عمل ٹائم ختم ہو رہا ہے ان کا, یہ یاد رکھیں میری بات, ان کا ٹائم انشاءاللہ ختم ہو رہا ہے. اور یہ جو ابھی مجھے کسی نے کہا ایک فون پہ بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ جی آپ کہتے ہیں ٹائم ختم ہو رہا ہے. دیکھیں قیامت کا ہمیں نہیں پتہ کھمانے, لیکن لوازمات پتہ ہے. اسی طرح ہم سب لوگوں کو دنیا کی جنت آخرت کا نہیں پتہ, لیکن ہمیں یہ پتہ ہے لوازمات کیا ہے. یہ پتہ ہے کہ عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے. تو انشاءاللہ یہ سارا سسٹم اسی لیے گر, نشانیاں ساری پوری ہو چکی ہیں. اب کب گرنا ہے, کیسے گرنا ہے, یہ تو اللہ ہی جانتا ہے, لیکن ہوگا ضرور. اپنا خیال رکھیں. مجھے اگلے ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.